اچھا، اس میں ایک ذرا ضمنی بات کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تھا نا کہ کسی کالے کو گورے پر نہیں، کوئی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں. ساتھ ہی کہا تھا مرد کو عورت پر کوئی فضیلت نہیں. مرد اونچا اور عورت نیچی نہیں ہے. شرف انسانیت کو دونوں ایکولی شیئر کرتے ہیں، وہ بھی ہیومن بینگ، وہ بھی ہیومن بینگ. چنانچہ قرآن مجید کے 2 مقامات آپ کو، ایک میں نے تلاوت کیا تھا جس کا نشان میں نے رکھا ہوا، آپ کو سناؤں. سورہ آل عمران کے آخر میں ایک لمبی دعا آئی ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے رب ہمارے، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی صدا لگا رہا ہے، ایمان کی ندا لگا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. تو پروردگار ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے. وتوفنا مع الابرار، اور اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کیجیے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور پروردگار ہمیں وہ سب کچھ دیجو جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا ہے. آپ نے فرمایا جنت اور یہ نعمتیں ہوں گی، ہمیں وہ سب کچھ دیجو. انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے سے ہٹنے والا نہیں ہے. ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے. اندیشہ ہے تو یہ کہ ہم ان وعدوں کا مصداق ثابت ہو سکے یا نہ ہو سکے، تو اپنے فضل کرم سے ان کا مصداق ہمیں بنا دے. اب اس کا جواب سنیے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم. ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں. من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو نا. ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے. ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے، تو اونچ نیچ کہاں سے آ جائے گی، کدھر سے آ جائے گی. بعضکم من بعض، ایک دوسرے میں سے ہو. فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، تو ہجرت صرف مردوں تو نہیں کی، عورتوں نے بھی کی. وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہیں میری راہ میں ایذا پہنچائی گئی، ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں. پہلے شہید ہونے والے 2 میاں بیوی، ایک جوڑا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ. شدید ترین ٹارچر کیا ابو جہل نے اور پھر شہید کر دیا. وقاتلوا وقتلوا، پھر انہوں نے قتال بھی کیا، اللہ کی راہ میں جنگ بھی کی اور قتل بھی ہوئے. تو ان تمام کاموں کے اندر مرد اور عورت شریک رہے. قتال سے میں نے عرض کیا تھا کہ فرضیت اس کی جو ہے وہ خواتین پر نہیں ہے. اس کے باوجود خواتین نے حصہ لیا، جاتی تھی مرہم پٹی ان کے ذمے. آخر جنگ میں زخمی ہوں گے، آئیں گے، کوئی مرد اس میں لگیں گے تو ورکنگ جو ہماری طاقت ہے وہ کم ہوگی. پھر یہ کہ آخر خوراک کا بندوبست تو کرنا ہے، کھانے کا جو ہے راشن کا، وہ کرتے تھے. تو یہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں. سنیے دوبارہ الفاظ. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو. ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور انہیں لازماً داخل کروں گا ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور یقیناً بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس. مساوات مرد و زن کے اس نظریے کو سمجھ لیجئے. دوسرا نظریہ میں بتاؤں گا جو آج دنیا مغرب سے لے رہی ہے، وہ سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی. لیکن نیکیوں کے میدان کھلے ہوئے ہیں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے. جو مرد کمائے گا نیکی وہ اس کے لیے ہے، جو عورت نیکی کمائے گی وہ اس کے لیے ہے. انڈیویجویلٹی ہے، فریڈم ہے، فریڈم آف ول ہے، مساوی ہے. اور اسی لیے میں نے یہ جو آیت ہے دیکھیے، اس میں 10 اوصاف میں مردوں عورتوں کو برابر برابر. عام طور پر قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے.
اسے عربی میں کہتے ہیں برسبیل تغلیب. ایک مجمع ہے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو مذکر میں خطاب ہوگا، مؤنث کے صیغے سے خطاب نہیں ہوگا. وہ تابع ہیں، ساتھ ہی آ جائیں گے. لیکن یہ آیت دیکھیے کتنی طویل ہے. ان المسلمین والمسلمات، یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والمومنین والمومنات، اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروختنی اختیار کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کیا ہوا ہے. اعد اللہ لہم مغفرۃ، ایک تو مغفرت انہیں ملے گی اور اجر عظیم ملے گا. یہ ہے وہ تصور مساوات مرد و زن، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں. البتہ اب میں اگلے قدم پر آ رہا ہوں. ابھی تک تو افراد کی بات ہو رہی ہے. اب وہ ایک مرد اور ایک عورت شادی کرتے ہیں. یہاں آپ کو سمجھ لینا چاہیے اب وہ برابر نہیں رہے. اس لیے کہ گھر بنانا ہے، خاندان کی بنا ڈالنی ہے، ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن آف فیملی ہے، اور کسی انسٹیٹیوشن کے دو برابر کا اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے. آئی جی ایک ہوگا، ڈی آئی جی 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں. کوئی فرم ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، آپ 100 ڈائریکٹر رکھ لیں. مینیجنگ ڈائریکٹر 2 نہیں ہو سکتے، کوئی کاروبار چل ہی نہیں سکتا. تو گھر کا ادارہ تو برباد ہو جائے گا اگر آپ نے برابر کر دیا دونوں کے اختیارات کو. آج اس کا مزہ چکھ رہا ہے یورپ اور ویسٹ اور امریکہ. خاندانی نظام ٹوٹ گیا. آج وہ شادی کرتے ہی نہیں، مرد شادی نہیں کرتے. کیوں کریں؟ قانون آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور 1 مہینے کے بعد آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو اپنی پوری دولت کا نصف دینا پڑے گا اسے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے یہ. لیکن عورت کی تو ضرورت ہے نا، مرد کی ضرورت عورت ہے، لیکن عورت کی ضرورت بھی تو ہے مرد. مرد کہتا ہے آؤ میرے ساتھ رہو، کھاؤ پیو، میں شادی نہیں کروں گا. وہ یہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹوگیدر، بس وی آر ناٹ میرڈ، وی آر لیونگ ٹوگیدر. بچے بھی ہو رہے ہیں. یہ کلنٹن کا 3-4 سال پہلے صدر تھا وہ، تو اس کا جو آیا تھا اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، سال میں 1 دفعہ وہاں کا صدر دیتا ہے، پوری قوم کو خطاب کرتا ہے. اس میں اس نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. اس کے الفاظ حرام زادہ نہیں، اس نے کہا باسٹرڈ نہیں کہا. کیا کہا؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، ماں باپ کے درمیان کوئی شادی کا بندھن ہے ہی نہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں. یہی تو حرامی کہلاتے ہیں ہمارے ہاں. حرام زادہ کسے کہتے؟ اور یہودیوں نے حضرت مسیح کو کیوں کہا حرام زادہ؟ ان کا کہنا یہ ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا کا رشتہ تو ہو گیا تھا، نجار یوسف نجار ایک بڑھئی تھا، اس سے رشتہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی وداعی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے تعلق زن و شو قائم کر لیا، تو یہ تو حرام کام ہوا، زنا ہوا، تو ولد الزنا ہے. بہرحال خاندان کا ادارہ تلپٹ ہو کر رہ گیا ہے. بنیادی طور پر اس کے لیے آئلی قوانین جو قرآن نے دیے. اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، جب شاہ بانو کیس کا معاملہ یہاں چلا تھا، اور میرے ساتھی جو لاہور سے بھی آئے ہوئے ہیں انہیں، اور میرے لوگ جو میری تقریریں سنتے ہیں، میں نے بارہا کہا کہ میں مسلمانان بھارت کو سلام کرتا.
انہوں نے اپنی آئلی قوانین میں آج تک کوئی دخل اندازی نہیں ہونے دی. اور میں دلی میں تھا اور میں نے انگریزی اخبار میں فوٹو دیکھا تھا کہ جس قدر عظیم ایک جلسہ بمبئی میں ہوا تھا. کیپشن یہ تھا اخبار میں، اے میمتھ گیدرنگ آف بامبے مسلم، میمتھ. اور اس میں ظاہر بات ہے ایجیٹیشن کے اندر جانیں بھی دینی پڑی، سب کچھ ہوا. پھر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے کہ نہیں؟ اور صرف گھٹنے نہیں ٹیکے، راجیو کی یہ تقریر لوک سبھا کی ریکارڈ پر ہے کہ میں نے تو اس سے پہلے کبھی مطالعہ نہیں کیا تھا، اب اس مسئلے پر مطالعہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے کسی مذہب نے نہیں دیے. یہ بات ہے جو اسے ماننی پڑے گی. لیکن برابر آپ کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مرد حاکم ہیں عورتوں پر. نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں. ظاہر بات ہے کہ کوئی رائے ہے، اختلاف رائے ہو گیا ہے شوہر اور بیوی میں، بیوی دلیل سے سمجھا لے، اپیل سے سمجھا لے، جس طرح بھی سمجھا لے، من والے ٹھیک ہے، اور نہیں تو اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی. فالصالحات قانتات، وہی لفظ جو ابھی آپ نے پڑھا، قانتین بالقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. تو نیک بیویاں تو وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہیں. اس سے وہ بانڈ جو ہے مضبوط رہتا ہے. پھر اسلام نے اتنا منصفانہ نظام کیا ہے قائم. میں نے آپ کے سامنے اقبال کا ایک مصرع پڑھا تھا، وہ جو ابلیس نے کہا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. زمانے کا تقاضا یہ، زمانہ ادھر جا رہا ہے، مجھے خطرہ ہے اسلام آئے گا جو آج بش کو خطرہ ہے. آئے گا چاہے اس سے پہلے لاکھوں مسلمان قتل ہو جائیں، چاہے اس سے پہلے کروڑوں مسلمان قتل ہو جائیں. تاتاریوں کے ہاتھوں بھی کروڑوں قتل ہوئے تھے، لیکن پھر تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا تھا، اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا. ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ہو سکتا ہے اب بھی ایسا ہو جائے. وہ ڈرتے ہیں کہ یہ نظام آئے گا، اس لیے اتنے خوف زدہ ہیں. جب اللہ نے مرد کو بنایا طاقتور زیادہ، اور عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ نازک ہو. وہ کبھی کوئی حمیدہ پہلوان ہوتی تھی بھارت میں ایک، اس نے جو کہا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گی جو مجھے پچھاڑ لے. میں کون پچھاڑے گا اس کو، خود ہی پچھاڑ جائیں گے وہ. تو عورت کا حسن تو نزاکت میں ہے، لہذا بھاری بوجھ اس پر نہیں ڈالے. ملک کا ڈیفنس مردوں کا ذمہ داری ہے، نان نفقے کی فراہمی مردوں کی ذمہ داری، عورت کی نہیں ہے. عورت کا کام ہے گھر میں رہے، شوہر کے لیے اچھا ماحول پیدا کرے. اب اگر دن بھر 8 گھنٹے عورت بھی کام کر کے آئی ہے، کسی باس نے بھی جھڑک دیا ہوگا، کچھ اور ہوگا، تھکی تھکائی اور طبیعت تقدر لے کر آئی ہے، مرد کا بھی یہی حشر ہے، گھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لڑیں گے. لیکن گھر میں رہی ہو عورت. پھر بچے آ جاتے ہیں، 1 بجے آ گئے، ماں باپ دونوں آئیں گے شام کو 6 بجے 7 بجے 8 بجے. بڑے بڑے شہروں میں تو وہاں پر 2 گھنٹے تو لگتے ہیں گھر پہنچنے میں. یہ بچے کیا کریں گے؟ کس قسم کے تجربات کریں گے؟ یہ سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. عورت کے ذمہ نہیں ہے کام کرنا. کہتے ہیں مجبوری ہے. آپ اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے، دونوں کی سر توڑ محنت کے باوجود آپ کا جو ہے تقاضا پورا نہیں ہوگا، اور اسی کو سکیڑ لیجئے. کمانا شوہر کا کام ہے، بیوی کا نہیں. اس کو اقبال نے کہا ہے کہ اسلام کا معاشرتی نظام 2 حصوں پر مشتمل ہے. حافظ ناموس زن، ایک تو عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت. مرد آزماں، مرد کے اوپر چیلنج ہے، بھاری بوجھ تمہیں اٹھانے ہیں. مرد آزماں مرد آفرین، بھاری کام سارے مردوں کے لیے ہے. عورت گھر میں رہے. اور آج بھی امریکہ میں
جو اسٹے ایٹ مومز کہلاتی ہیں، وہ مائیں جو گھروں میں رہتی ہیں، ان کا بہت بڑا ان کا مقام ہوتا ہے، ان کے بچوں کی تربیت جو ہو سکتی ہے. اور سب سے زیادہ مظلوم وہاں پر عورت ہے. مجھے بتایا جاتا ہے کہ جب سردی برف پڑ رہی ہوتی ہے تب بھی سب سے پہلے سڑکوں پر آپ کو عورتیں نظر آئے گی. مرد 1 گھنٹے بعد گھر سے نکلے گا، کیونکہ اس عورت نے کہیں اپنے بچے کو کسی بیبی سیٹر کے پاس، چلڈرن کیئر کے پاس بھیجے گی، پہنچائے گی، پھر اپنے آفس جائے گی. شام کو آفس سے نکلے گی، وہاں سے بچے کو لے گی، پھر گھر آئے گی. مظلوم ترین عورت ہے وہاں پر. دونوں بوجھ ڈالتی ہے اس پر، حمل بھی وہ اٹھائے، ولادت کی سختی بھی سہے، اور معاش کا بوجھ بھی ڈالو اس پر. واقعہ یہ ہے کہ آج کی عورت انتہائی مظلوم عورت ہے. ایک تو اسے کھلونا بنا لیا. عجیب حیرت ہوتی ہے مغربی تہذیب کو کیا ہوا ہے. عورت ننگی، مرد پورا لباس پہنے ہوئے، پینٹ بھی ہے اور کوٹ بھی ہے اور سوٹ پورا ہے اور ٹائی بھی ہے، اور عورت ننگی ہے. اور شدید ترین سردی کے اندر ٹانگیں ننگی ہیں اس کی. یہ اسلام کا معاشرتی نظام اس کو کسی صورت گوارا نہیں کرتا. طلاق کے معاملے میں یہی فرق رکھا. مرد دے سکتا ہے طلاق، عورت لے سکتی ہے، دے نہیں سکتی. لے گی تو خلا کہلائے گی، یا عدالت میں جا کر ثابت کرے، یا یہ کہ کوئی ایلڈرز آف دی فیملی ہوں وہ درمیان میں آئے اور عورت کہے کہ میرا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا. خود طلاق نہیں دے سکتی، کیونکہ عورت کے اوپر جذباتی طور پر ہر مہینے میں چند دن ایسے آتے ہیں جو چڑچڑی ہوتی ہے. اس چڑچڑے پر میں وہ کچھ بھی کر بیٹھے، اسے طلاق کا حق نہیں دیا. مرد کو حق حاصل ہے. ہاں، اگر ناحق طلاق دے گا اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا. یہ بات جو ہے مرد اور عورت کو برابر کے طلاق کے حقوق، یہ بھی خاندان کی جڑ کھودنے کے مترادف ہے. اچھا، بیٹے اور بیٹی میں وراثت کا فرق ہے. کیوں؟ بیٹا شادی کرے گا تو مہر دے گا، لڑکی شادی کرے گی تو مہر لے گی. حالانکہ ضرورت لڑکی کو لڑکے کی ہے، لڑکے کو لڑکی کی ہے، دونوں کی ضرورت تو برابر ہے. لڑکا مہر دے اور لڑکی لے. کیوں؟ تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سربراہ ہے. حافظ ناموس زن مرد آزماں، مرد کی ذمہ داری ہے.